آئی گزشتہ سورہ آل عمران کا وہ حصہ جو تیسرے پارے میں تھا اور آج جو حصہ چوتھے پارے میں آیا ہے اس کے بارے میں چند باتیں پیش کرنی ہے۔ خلاصہ تفسیر اور تعلیمات قرآنی کے اعتبار سے یہ سورہ آل عمران ہے۔ اس میں اللہ جل شانہ نے قرآن حکیم دنیا میں اس کے نازل ہونے کے بعد یہ حق کتاب ہے اور اس حق کتاب کو دنیا میں اپنا اثر دکھانا ہے۔ اس لیے قرآن حکیم نے اس سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں، جس طرح سورہ بقرہ میں یہود کا تذکرہ کیا اور سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے نصارہ کا تذکرہ کیا کہ عیسائی قومیں وہ دنیا میں کیوں تباہی سے دو چار ہوئیں، ان کے ہاں فکر اور عمل میں کیا فساد پیدا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ دنیا میں یہ دعوت کے منصب سے اللہ کے حکم کو دنیا میں قائم کرنے کے اعتبار سے ان کی ذمہ داری اللہ نے چھین لی ان سے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ فرمایا، سورہ آل عمران میں آل عمران کا تذکرہ کیا کہ اب بنی اسرائیل سے آل عمران سے وہ دین کی، علم کی، نبوت کی، حکمت کی نسبتیں وہاں سے نکل کر منتقل ہو کر اب بنو اسماعیل میں آ رہی ہیں، مکہ والوں میں آ رہی ہیں، عرب والوں میں آ رہی ہیں، قریش کی طرف منتقل ہو رہی ہیں۔ اس پر انہیں غور کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس سورت کا آغاز ہی اسی سے کیا، الف لام میم اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، کہ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے جو اللہ الحی القیوم، جو زندہ ہے، سب کو تھامنے والا ہے، اب انسانوں کو ترقی دینے والا، وجود بخشنے والا، الحی ان کے اندر روح ڈالنے والا، زندگی ڈالنے والا۔ زندگی اور حیات یہ اللہ کے صفت اور اس کے نام کی تاثیر سے دنیا کی ہر قوم کو زندگی ملتی ہے، تو لہٰذا اب یہ اللہ کا علم یہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے آیا۔ اسی لیے پھر اللہ تعالیٰ نے فوراً آگے بیان کیا، هو الذی انزل علیک الکتاب، وہی اللہ جس نے کتاب کو اتارا۔ اب کتاب کیا ہے؟ یہ قرآن انسانی زندگی کا قانون بن کر آیا، علم بن کر آیا۔ اب جو اس علم اور قانون کو نہیں مانے گا، اس میں شک میں مبتلا ہوگا، تو وہ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن کی دو قسم کی آیات ہیں، قرآن پاک کی آیات دو قسم کی ہیں۔ فرمایا ایک تو محکمات ہیں، یہ ہن ام الکتاب، جو واضح اور دو ٹوک قانون ہے، انسانی زندگی کے مسائل اور احکامات کو قرآن نے واضح شکل میں بیان کر دیا، وہ تو محکمات۔ تو اب قرآن کا یہ قانون، یہ دنیا میں منوانا، یہ دنیا کی قوموں کو سمجھانا، یہ سب مسلمانوں کی ذمہ داری بن گئی۔ اب فرمایا یہ تو ہو گئے محکمات، قرآن کا واضح اور دو ٹوک قانون، اور دوسرا فرمایا وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ، دوسرے اس میں متشابہات ہے۔ اب وہ کلام، وہ احکامات جن کے معنی کئی قسم کے بیان کیے جا سکتے ہیں، لیکن اصل معنی متشابہات کے وہ ہوں گے جو محکمات کے ساتھ مطابقت رکھتے ہوں گے۔ اب متشابہات کو قرآن حکیم کی آیات سے ہر آدمی مفاد پرست اپنے مفاد کو بیان کرنے کے لیے یہ قرآن کو استعمال کرے، یہ غلط ہوگا۔ اس لیے قرآن کی جو واضح تعلیمات ہیں وہ ترازو اور معیار ہیں، وہ بنیاد ہیں۔ اس لیے حجت الاسلام بانی دارالعلوم دیوبند مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی حضرت مولانا شاہ اسماعیل شہید کے حوالے سے، جس کو مولانا سندھی نے بھی نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں قرآن حکیم اس کے اندر اس کے اپنے ہر مسئلے کی دلیل اس کے اندر موجود ہے، پھر اس دلیل کی دلیل بھی اس کے اندر موجود ہے۔ اب ہر مسئلے کو جاننا یہ بھی ضروری ہے، یہ مسئلہ کیوں ہے، اس کی بیک پر دلیل کون سی ہے، ہم کیوں اس کو مانیں، وہ دلیل بھی خود قرآن بیان کرتا ہے۔ اور فرمایا کہ اس کی بیک پر اس دلیل کی دلیل کیا ہے وہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں محکمات یہ تو قرآن کے اصل مسائل ہیں، اور ان اصل مسائل کی بیک پر جو دلائل ہیں وہ متشابہات ہیں، متشابہات سے ان کے دلائل واضح کیے جائیں گے۔ آج ہم دین کے ان مسائل کو کیوں مانتے ہیں؟ آج کا نوجوان ہر دین کے مسئلے میں سوال کرنا چاہتا ہے،
اب وہ شک شبے میں مبتلا ہو گیا دشمن کے ماحول کی وجہ سے، وہ ہر مسئلے کی دلیل اور تحقیق چاہتا ہے۔ اب دلیل اور تحقیق کون لائے گا؟ یہی تو اہل علم کا کام ہے، یہ ہر آدمی نہیں کر سکتا یہ کام وہ لوگ کریں گے راسخین فی العلم، جن کا علم راسخ ہے، جن کا علم مضبوط ہے، جن کو محکمات اور متشابہات قرآن کی ساری تعلیمات پر پورا عبور حاصل ہے، اور اس کے ساتھ ان کو تقوی اور احسان کی صفت بھی حاصل ہے۔ وَأَنزَلَ الْفُرْقَانَ، اس لیے یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ نے فرقان کو اتارا۔ اب فرقان کیا ہے؟ اللہ کا دھیان، اللہ جل شانہ کی رحمتوں اور تجلیات سے اس کا دل ہر وقت آباد اور شاد رہے۔ یہ ہے اصل لوگ جن کے دل و دماغ میں ہر وقت اللہ کی حکمرانی، اس کے ذکر کی تاثیر سے، اس کی عظمت اور جلال کے اثر سے وہ اپنے اوپر اللہ کو حکمران سمجھیں کہ ہم ہر وقت اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ یہ فرقان کی صفت جن لوگوں کو حاصل ہوتی ہے انہی کو راسخین فی العلم کہا جاتا ہے۔ اب یہ راسخین فی العلم کریں گے کیا؟ یہ دنیا میں کردار ادا کریں گے۔ کیا کردار ادا کریں گے؟ شہادت کا کردار۔ وہ شہادت دیں گے، گواہی دیں گے، اعلان کریں گے، وہ تشہیر کریں گے۔ کس بات کی تشہیر کریں گے؟ اوپر اللہ کے فرشتے اس بات کا اعلان کرتے ہیں، اور نیچے یہ اللہ کے بندے نیک لوگ، قرآن کے حاملین، انبیاء علیہ السلام اور ان کے علم کے وارثین، وہ اس بات کی گواہی دیں گے، اعلان کریں گے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو۔ وہ اس بات کی گواہی دیں گے کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں، کوئی حاکم نہیں، کوئی محبوبیت کے مقام پر فائز نہیں، وہ صرف ایک اللہ ہے۔ تو اب اللہ کی توحید کی گواہی دیں گے کہ توحید کو مانتے ہیں کہ یہ پورا نظام ایک اللہ چلا رہا ہے۔ جب ایک اللہ توحید کی بنیاد پر کائنات کا پورا نظام چلا رہا ہے تو پھر ہمیں اس سے کیا سبق ملتا ہے؟ وہ اس بات کا اعلان کرنے کے بعد، توحید کے اقرار اور اعلان کے بعد، جس سے پوری کائنات منظم شکل میں وجود میں آ جاتی ہے، وہ اگلی بات کا اعلان بھی کرتے ہیں شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکۃ، اور فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، وَأُولُو الْعِلْمِ، اور علم والے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، قائما بالقسط۔ یہ پوری کائنات کا نظام اہل علم کے علم کی زندگی، اور اسی طرح دنیا میں ساری مخلوقات کی زندگی انصاف کے ساتھ قائم ہے۔ جب ہم اللہ کی توحید کے قائل ہیں تو دوسری چیز وہ ہم شہادت عدل کے بھی قائل ہیں کہ دنیا میں عدل قائم کریں گے، انصاف قائم کریں گے۔ تو یہودیوں کو بھی اللہ نے بتایا، عیسائیوں کو بھی بتایا کہ تم نے اللہ کی حاکمیت اور معبود ہونے کو چھوڑ کر تم نے حضرت مریم کو خدا بنا لیا، عیسیٰ علیہ السلام کو خدا بنا لیا۔ تمہارے پاس اس کی کیا دلیل ہے؟ اپنی دلیل پیش کرو۔ تمہارے پاس کیا دلیل ہے کہ تم ان کو خدا بناتے ہو؟ وہ تو خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، آل عمران سے تعلق رکھتے ہیں، تو تمہارے پاس کیا دلیل ہے؟ جو آدم کی اولاد سے تعلق رکھتا ہو وہ تو کتنی چیزوں کا محتاج ہے۔ اور عیسیٰ علیہ السلام تو مریم صدیقہ کے بیٹے ہیں، ان کے بطن سے اللہ نے انہیں پیدا کیا۔ یہ پوری تفصیلات قرآن بیان کرتا ہے، پورے 3-4 رکوع کے اندر یہ ساری تفصیلات بیان کی ہیں۔ تو فرمایا اب اللہ کے یہاں فیصلہ ہو گیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، اب اللہ کے نزدیک دین تو اسلام ہے۔ اللہ کے حکم کو ماننا اور اس کو بڑا سمجھنا، یہ اصل دین ہے۔ جو اس اصل دین کو چھوڑ دے گا وہ گمراہی کی طرف چلا جائے گا۔ اس لیے قرآن نے بتایا اہل کتاب کی گمراہی کیا ہے۔ الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، آپ جب انہیں دعوت دیں کہ آؤ اللہ کی کتاب کو حاکم بناؤ اور اس کے مطابق انصاف کرو، تو اس کو چھوڑ کر چلے جاتے۔ اور جو ان کو نیکی کا حکم دیتے ہیں، یأمرون الناس بالقسط، جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، یقتلون النبیین، نبیوں کو بھی قتل کرتے ہیں اور ان لوگوں کو بھی قتل کرتے ہیں، یأمرون بالقسط من الناس، جو انسانوں میں سے انصاف کا حکم دیتے ہیں ان کو بھی وہ قتل کر دیتے۔ تم انصاف کا کیوں حکم دیتے ہو؟ اس لیے اللہ جل شانہ نے پھر اپنی اس ساری قدرت کاملہ کو بیان کرنے کے بعد فرمایا اب دیکھو اللہ کے قرب کا راستہ، اس کی عبادت کا راستہ،
اس کے حکم سے وابستہ ہو کر اپنی پوری زندگی تعمیر کرنے کا راستہ اب تمہارے لیے کہاں سے آئے گا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، کہہ دیجئے میرے پیغمبر اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں اللہ محبوب بنا لے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی، تو تم پوری زندگی میری اتباع میں لے آؤ۔ اب فاتبعونی، میری اتباع کرو، یحببکم اللہ، تو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اور تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا، اور تمہارے لیے اپنی رحمت کو نازل کرے گا۔ فرمایا یہ اللہ کی رحمت کا دروازہ اب محمد الرسول اللہ کی اطاعت سے اور آپ کی اتباع سے کھلا ہوا ہے۔ اب اتباع نبوت محمدی یہ کامیابی کی بنیاد ہے، اس لیے عیسیٰ علیہ السلام بھی اس امت میں آخری دور میں آئیں گے اور امتی بن کر آئیں گے اور رسول اللہ کی اتباع کریں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے پھر یہ پورا واقعہ بیان کیا حضرت مریم کی والدہ کا، ایک عورت ہو کر، ایک خاتون، اس کا ارادہ بلند دیکھیں، وہ دیکھ رہی ہے بنی اسرائیل زوال کی طرف جا رہے، بیت المقدس ویران ہو رہا ہے اور اس میں ان کے لیے کام کرنے والے لوگ موجود نہیں، وہ نیت کرتی ہے کہ اللہ جو میرے پیٹ میں بچہ ہے میں اس کو تیرے نام پر وقف کرنے کے لیے تیار ہوں، وہ بیت المقدس کا اگلا دور پیدا کرے گا، لہٰذا اب یہ نیت مان لی، نظر مان لی، نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبل منی، نیت اور ارادہ میرا کام ہے، قبول کرنا تیرا کام ہے، اس کو قبول کر لے۔ اب جب بچہ پیدا ہوا، رب انی وضعتها انثی، اے اللہ یہ تو میں نے بچہ کہا تھا، یہ تو بچی نکل آئی، اب یہ تو کمزور ہے، یہ دین کی کیسے خدمت کرے گی، یہ بیت المقدس کی کیسے خدمت کرے گی، یہ انبیاء بنی اسرائیل کے تسلسل کا کیسے حصہ بن جائے گی، اب یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہی۔ رب انی وضعتها انثی، اللہ کی طرف سے جواب آیا واللہ اعلم بما وضعت ولیس الذکر کالانثی، اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا جنا، لیکن یہ عورت یہ ایسی ہے کہ مرد بھی اس جیسے کہیں نہیں ہو سکتے، لہٰذا اللہ نے مریم صدیقہ کو ایک ذریعہ بنایا، ایک واسطہ بنا دیا، ایک عورت کو بنی اسرائیل کو اگلے دور میں داخل کرنے کے لیے، فرمایا اب تم اس کی خدمت کرو، تم اس کی تعظیم و تکریم کرو۔ جس عورت کا ذہن کتنا بلند تھا، دین کا ذہن، ملک اور وطن کو ترقی دینے کا ذہن، بنی اسرائیل کو گمراہیوں سے نکالنے کا خیال ایک عورت کے دل میں آتا ہے اور وہ عورت کام کرتی ہے، اللہ اس عورت کے جذبے اور ارادے کو قبول کر لیتا ہے۔ اب اگر مرد بانجھ ہو جائیں، وہ بھی ارادہ نہ کریں، تو پھر تو ان پر بڑا افسوس ہے۔ اب بنی اسرائیل کی اس عورت سے اللہ نے اگلا دور پیدا کر دیا اور اس کی معاونت میں اس دور کے نبی حضرت زکریہ علیہ السلام کو لگا دیا کہ تم ان کے تعاون میں لگ جاؤ۔ اب حضرت مریم کی کفالت کر رہے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے بطن سے پیدا ہوئے، ان کی کفالت کر رہے ہیں، اور اگلا دور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کا اگلا دور پیدا کر دیا، قرآن اس کی بھی تفصیلات بیان کرتا ہے۔ پھر اللہ نے آخر میں دعوت دی یہود کو بھی اور نصارہ کو بھی اور مکہ کے لوگوں کو بھی، تم کامیاب ہونا چاہتے ہو تو تمہارے لیے ایک راستہ ہے۔ اس لیے اس صورت میں اللہ نے نجران کے عیسائیوں کا جو وفد اپنے دین کو برتر ثابت کرنے کے لیے آیا، ہم سچے ہیں، ہمارا دین صحیح ہے، رسول اللہ کی مسجد میں آ کر انہوں نے ڈیرے لگائے، کئی دن قیام کیا مسجد نبوی میں، اور وہ اپنی اسی مسجد میں اپنی مرضی عبادت کے مطابق نماز پڑھتے تھے، عبادت کرتے تھے، کئی دن ان سے بحث و تمیز رہی، مقابلہ رہا، مکالمہ رہا، گفتگو رہی۔ اسلام مذہب کے اعتبار سے ہر ایک کو دعوت دیتا ہے، لڑائی نہیں کرتا، دین کے اعتبار سے لڑائی نہیں ہے، نفرت نہیں ہے دین کے نام پر، ہم دین کے نام پر کسی سے نفرت کریں یہ اللہ کے نبی نہیں سکھاتے، یہ اللہ والے نہیں سکھاتے، وہ تو دین کے نام پر محبت سکھاتے، ہر ایک سے محبت کریں، اسے دین حق کی دعوت دیں، لیکن جو ظالم ہے، متکبر ہے، اس کے خلاف جنگ ہے، اس کے خلاف جہاد ہے۔ انسانوں کے خلاف تو جہاد جنگ نہیں ہے، ان کو تو دین حق کی دعوت ہے، اس لیے آپ انہیں دعوت دیں گے، اور دعوت کا اصول بتایا قرآن نے اس آیت کریمہ میں، تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، او دین کے ان اصولوں پر جو تمہارے اور ہمارے درمیان مشترک ہیں۔ پہلے مشترک نکات کی دعوت دی جاتی ہے،
اختلافی نکات کی دعوت نہیں دی جاتی۔ آج مسلمانوں کا حال کیا ہو گیا کہ ہم اپنی نسلوں کو دین بتانا چاہتے ہیں اور اختلاف سمجھاتے ہیں، آپس کی لڑائیاں سمجھاتے ہیں، فلاں فرقہ غلط ہے، فلاں فرقہ غلط ہے، فلاں فرقہ غلط ہے۔ اب دین کی اختلافی چیزیں سمجھاتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے دنیا کی ساری قوموں کو دعوت دو اور دین کے مشترک نکات پر دعوت دو۔ تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ اس دین کے اصل نقطے کی طرف جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے، اور وہ نقطہ کیا ہے؟ اللہ نعبد الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا جائے گا، چاہے وہ حاکم ہو، چاہے وہ بادشاہ ہو، چاہے وہ کوئی پتھر اور کوئی خدا جھوٹا خدا ہو، اس کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرایا جا سکتا۔ پھر اللہ جل شانہ نے آخر میں پھر اعلان فرما دیا اب نجات اس دین کے اندر ہے۔ من یبتغی غیر الاسلام دینا، جو اس اسلام کو دین کو نہیں مانے گا قانون کے طور پر، علم کے طور پر، اپنی عبادت کے رہنمائی کے طور پر، اس کو تسلیم نہیں کرے گا، فلن یقبل من، اس کا کوئی عمل قابل قبول نہیں ہوگا، آخری انجام اس کا خسارے میں۔ پھر اللہ جل شانہ نے اب فرمایا بنی اسرائیل کو بھی، یہود اور نصارہ کو بھی ملت ابراہیمی کی دعوت دی کہ آؤ ابراہیم علیہ السلام کے دین پر آ جاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام کا دین کون سا ہے؟ فرمایا وہ دین ہے جو آج محمد الرسول اللہ پیش کر رہے ہیں۔ اس لیے قرآن کی عظمت اور بیت اللہ کی عظمت، اور پھر قرآن، بیت اللہ اور محمد الرسول اللہ کے ساتھ چلنے والی جو امت ہے، امت محمدیہ، امت مسلمہ، اس امت کا تعارف کروایا کہ یہ امت کون سی ہے؟ یہ امت دنیا میں معروف کا حکم دے گی، نیکی کا حکم دے گی، برائی سے روکے گی۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم دنیا کی ساری قوموں کو ان کے نفع اور بھلے کے لیے کام کرو گے اور ہر برائی اور ظلم سے ان کو نکالو گے۔ اس لیے امام محمد، امام ابو حنیفہ کے اجلہ جلیل القدر شاگرد، وہ فرماتے ہیں معروف، دنیا میں جتنے معروف اور نیکی کے کام ہیں ان سے سب سے اونچا نیکی کا کام عدل قائم کرنا ہے، اور جتنے منکرات ہیں ان منکرات میں سب سے بڑا منکر وہ ظلم ہے۔ اب ظلم سے روکنا اور عدل کا حکم کرنا یہ اس امت کا وصف ہے۔ یہ امت نیکی کا حکم کرتی ہے، برائی سے روکتی ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یہ دنیا میں عدل و انصاف کو قائم کرنے کی دعوت دیتی ہے اور ہر برائی سے روکتی ہے، اور جو اس کے خلاف ہوگا، ظلم کی نمائندگی کرے گا، عدل کے مقابلے میں آئے گا، تو فرمایا ایسے ظالموں سے الگ ہو جاؤ۔ پھر اللہ جل شانہ نے یہ پوری اگلی صورت میں یہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ احد کے حالات بیان فرمائے کہ اللہ کے پیغمبر موجود ہیں، آپ کی موجودگی میں مسلمان احد کے میدان میں عارضی طور پر شکست ہو جاتی ہے، رسول موجود ہے، شکست ہو رہی ہے۔ اب اس پر غور کا مقام ہے، اس پورے واقعے کو، اس کے مقاصد کو، اس کی اہمیت کو، اس کی نوعیت کو اللہ تعالیٰ نے واضح کیا کہ تمہیں دنیا میں شکست کیوں ہوگی؟ شکست اس وقت ہوتی ہے کہ جب مسلمان اپنا اجتماعی نظام توڑ بیٹھیں گے، اکیلے اکیلے ہو جائیں گے، تنہا مل کر کام نہیں کریں گے، اکیلے اکیلے ہو جائیں گے۔ جب اکیلے اکیلے ہوں گے یہ اس وقت ان کی تباہی کا دور آئے گا۔ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو جماعت کے لیڈر ہیں، قائد ہیں، آپ نے فیصلہ فرمایا احد کے میدان میں کہ تم نے جبل الرمات پر بیٹھنا ہے، یہاں سے نہیں ہلنا۔ اب یہ فوجی قانون اور اصول ہے، جب تک پہلا آرڈر اس کی جگہ دوسرا آرڈر نہ آئے پہلا آرڈر ختم نہیں ہوتا۔ اب ان لوگوں نے اپنی رائے کے مطابق یہ طے کر لیا اچھائی کی بنیاد پر کہ رسول اللہ نے حکم دیا تھا جنگ کے دوران، اب جنگ تو ختم ہو گئی، اب نیچے مال غنیمت جمع کر رہے ہیں، لہٰذا ہم بھی نیچے اتر آئیں، اپنی جماعت کا ساتھ دیں، تو لہٰذا ہمارے لیے اب یہ جائز نہیں ہے ہم اوپر بیٹھے رہیں، 50 آدمی اوپر بیٹھے رہیں جبل الرمات پر۔ اسی لیے جہاں آج غزوہ احد کے شہداء کی قبریں بنی ہوئی ہیں اس کے سامنے جو ٹیلہ ہے اس کو جبل الرمات کہتے ہیں۔ رسول اللہ نے احد کا میدان سجایا تو احد کو اپنی دامن پیچھے رکھا، پیچھے احد کو رکھا، سامنے میدان میں دشمن آ رہا ہے اس میدان میں ان کو اتارا سامنے، اور پیچھے سے ادھر سے کوئی دشمن ہم پر حملہ آور نہ ہو، اس چھوٹی سی جبل الرمات پر ٹیلے پر آپ نے ایک 50 تیر اندازوں کی جماعت بٹھا دی۔ اب یہ مسلمانوں کی جماعت وہاں انتظار کر رہی ہے، اب مسلمان نیچے جہاد کر رہے ہیں، اب جہاد ختم ہو گیا، دشمن بھاگ کے جا رہا ہے،
اب انہوں نے کہا ہم اوپر کیوں بیٹھیں؟ تو امیر لشکر نے کہا، اس کے جبل الرمات تیر اندازوں کے امیر نے کہا کہ رسول اللہ نے تو ہمیں اوپر بیٹھنے کا کہا ہے، لہٰذا ہم تو نیچے نہیں جائیں گے۔ اکثریت نے ان میں سے صرف 13 آدمی اوپر بچے، باقی سارے نیچے آ گئے۔ انہوں نے کہا ہم تو نیچے جا رہے ہیں اور تم اوپر بیٹھے رہو۔ انہوں نے کہا ہم تو رسول اللہ کا حکم مانیں گے، ہم تو اپنے قائد لشکر کا حکم مانیں گے، ہم تو نیچے نہیں اتریں گے۔ اب خالد ابن الولید ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے، انہوں نے دیکھا کہ یہ جبل الرمات درہ خالی ہے، انہوں نے لمبا چکر کاٹ کے اپنے ساتھ جو ان کے لوگ موجود تھے جنگ لڑنے والے ماہرین، ان کے دستے کے ذریعے سے پیچھے سے حملہ کیا اور اس ٹیلے کے اوپر سے آئے، اور یہ 13 آدمی تھے، ان کو انہوں نے تہہ کر دیا۔ اب لشکر مسلمانوں کی جماعت، اب وہ بھاگتا ہوا کافروں کا لشکر وہ بھی واپس آ گیا، ادھر سے خالد ابن الولید بھی آ گئے۔ اب یہ لشکر دونوں کے درمیان میں آ گیا، مسلمانوں کا، ادھر سے کافروں کا لشکر اور ادھر سے یہ لشکر۔ اللہ جل شانہ نے ان سارے حالات کو دیکھتے ہوئے فرمایا یہ دیکھو حالات تمہارے اوپر آئے، عین میدان جنگ میں اللہ نے تمہاری اوپر احسان فرمایا، ثم انزل علیکم من بعد الغم امنۃ نعاسا، اللہ نے تمہاری اوپر نیند اتار دی، اونگ اتار دی۔ اب میدان جنگ میں دشمن حملہ آور ہو رہے ہیں، اب وہاں میدان جنگ میں وہ نیند کر رہے ہیں، اونگ آ رہی ہے، سو رہے، تلوار ہاتھ سے گر رہی ہے۔ اب دشمن حیران پریشان، یہ کیا ماجرا ہے؟ اللہ نے یہ نیند اور اونگ لا کر ان کی تھکان بھی دور کر دی اور ان کو ان مسئلے سے بھی نکال دیا، نئی قوت اور طاقت میسر کر دی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جماعت کو دوبارہ جمع کیا، اور جمع کرنے کے بعد اتنے میں دشمن وہاں سے نکل گیا۔ انہوں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اب مارے گئے، لہٰذا اب یہاں سے کھسکنے کی کوشش کرو، رعب ان کے اوپر طاری ہو گیا۔ انہوں نے اسی حال میں چھوڑ کر وہاں سے نکل گئے۔ اب اللہ کے پیغمبر احد کے میدان میں اس تھوڑی سی معمولی سی حکمت عملی جو قانون کے مطابق ہونی چاہیے تھی وہ بدل گئی۔ اللہ کے رسول بھی اس گڑھے میں گر گئے، آپ کو زخم لگے، سر مبارک زخمی ہوا، دندان مبارک شہید ہوئے۔ اب کتنی مصیبت میں مسلمان بھی مبتلا ہوئے، 70 مسلمان شہید ہوئے، سید الشہداء حضرت حمزہ بھی شہید ہوئے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا یہ سارا مار کا دشمن یہاں سے جا رہا ہے، اب صحابہ کو حکم دیا دیکھو یہ دشمن یہاں کسی اور چال پر تو نہیں ہے، دشمن چالیں چلتے ہیں، آپ کو دکھائیں گے کچھ، کریں گے کچھ۔ آپ نے فرمایا دیکھو یہ یہاں سے نکل کر مکہ جا رہے ہیں واپس، یا مدینہ ہمارے مرکز پر حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، یہ کدھر جا رہے ہیں؟ اب رسول اللہ جنگ کی حالت میں، غم کی حالت میں ہے، مصیبت میں ہے، زخموں سے چور ہیں، 70 صحابہ کی سامنے میتیں پڑی ہوئی ہیں، لیکن ہمت ہے، حوصلہ ہے، عقل ہے، شعور ہے اور ہمت ہے۔ اور اللہ کے پیغمبر اپنی پوری جماعت کو حوصلہ دلا کر فرمایا میدان میں اترو۔ اب دیکھو دشمن کیا کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ کیسے دیکھیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں؟ ہم غیب کا علم تو نہیں جانتے۔ فرمایا نہیں، قیافہ کا علم، عقل اور شعور کا علم، دشمن کی چال دیکھ کر سمجھو یہ کیا کرنے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا پھر ہمیں تو کیسے پتہ چلے، بتائیں۔ فرمایا اگر اونٹوں پر سوار ہیں تو یہ واپس لمبے سفر پر مکہ جا رہے ہیں، اور اگر گھوڑوں پر سوار ہیں تو پھر یہ مدینہ پر حملہ آور ہونے کو جا رہے۔ پھر ہم دوسری جنگ لڑیں گے، اب ایک جنگ تو یہ ہم نے لڑی ہے، اب اگلے جنگ کی تیاری کرو۔ اگر دشمن اونٹوں پر سوار نہیں ہے تو پھر تو تمہیں دوسری جنگ لڑنی ہے، گھوڑوں پر سوار ہیں تو نئی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ، پھر ہم وہ جنگ لڑیں گے کہ دنیا اس کا نقشہ دیکھے گی۔ اور اگر اونٹوں پر سوار ہیں تو تم پھر اپنے زخمیوں کی مرہم پٹی کرو، اپنے ان لوگوں کو تم دفن کرو اور ان کے انتظامات کرو۔ اب اللہ جل شانہ نے یہ سارے معاملات مسلمانوں کو بتائے کہ نبی کی زندگی میں اگر یہ دوسری طرح کے مسئلے پیش آ جائیں پھر تم نے کیسے نمٹنا ہے، دشمن کا مقابلہ کیسے کرنا ہے، اس کے منصوبوں کو کیسے فیل کرنا ہے، اپنے زخمی ہونے والے لوگوں کو کیسے تم نے حوصلہ دلانا ہے، ان کو کیسے ہمت دلانی ہے۔ فرمایا یہ ہمت دلانے کا کام کیا ہے؟ اللہ کے پیغمبر فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ اللہ کی مہربانی تھی کہ آپ ان کے لیے نرم دل ہو گئے۔ لَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ ترش روح ہوتے، سخت دل ہوتے، یہ آپ کے ارد گرد سے بھاگ جاتے،
یہ کیوں لوگ جمع ہوئے ہیں؟ آپ کی نرمی سے، شفقت سے، مہربانی سے، پیار سے آپ نے سارے لوگوں کو جمع کر کے دین کے راستے پر لگا دیا۔ آج مسلمان جلدی غصہ ہو جاتا ہے، ایک دفعہ کسی کو نیکی کا کہنا مانے ہم غصہ ہو جاتے، بھائی تیسری دفعہ کہو، چوتھی دفعہ کہو، پانچویں دفعہ کہو، ساتویں دفعہ کہو، 100 دفعہ کہو، کہنے میں کون سا حرج ہے؟ دل تو اللہ کے قبضے میں ہے، وہ ہمارے قبضے میں تھوڑا ہی ہے۔ لہٰذا ہمیں کہنا ہے، ہمیں اپنی محنت اور کوشش کرنی ہے۔ الذین استجابوا للہ والرسول، وہ لوگ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی آواز پر لبیک کہہ دی، یہی کامیاب ہونے والے لوگ ہیں۔ پھر اللہ جل شانہ نے اس سورت کا اختتام جو کیا، حدیث پاک میں آتا ہے رسول اللہ جب تہجد کے لیے اٹھا کرتے تھے تو سب سے پہلے اٹھ کر یہ سورت آل عمران کی آخری آیات، یہ آخری رکوع روزانہ تلاوت کیا کرتے تھے۔ اور اس رکوع میں کیا پیغام ہے؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ عقل مند لوگوں کو بیان کیا گیا، عقل مند لوگوں کے 2 کام قرآن نے بیان کیے ہیں اس میں۔ وہ کون سے 2 کام ہیں؟ پہلا کام ہے ان کا الذین یذکرون اللہ، پہلا کام ان کا یتفکرون فی خلق السماوات والارض، وہ زمین و آسمان کے کائنات کے اس پورے نظام پر غور و فکر کرتے ہیں۔ اور دوسرا کام کیا ہے؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یہ پہلا کام ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹے ہوئے، بیٹھے ہوئے، اٹھتے ہوئے، پہلوؤں کے بل ہر وقت اللہ کے ذکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ ذکر کرنا، عقل اور شعور کے اعتبار سے غور و فکر کرنا، اور اپنے دین کو اور اپنے عمل کو مرتب کرنا۔ اب یہ نتیجہ کیا نکلے گا اس کا؟ جب یہ جماعت تیار ہوگی تو سورہ نساء اگلی صورت میں فرمایا یہ جماعت دنیا میں معاشرہ پیدا کرے گی۔ اور معاشرہ کس چیز کا نام ہے؟ کہ جس میں گھر کے اندر خاندان کے لوگ ہوں گے، مرد ہے، عورت ہے، بیوی بچے ہیں، عورتیں ہیں، اسی طرح مرد فوت ہو گیا اس کے یتیم بچے ہیں، اب پیچھے مرد چلا گیا، عورت چلی گئی، پیچھے مال چھوڑ کے چلا گیا۔ اب دنیا میں انسانوں کے پاس قرآن حکیم نے 2 پروگرام دے دیے سورۃ النساء کے اندر کہ اجتماعی معاشرہ پیدا کرنا، اور اجتماعی معاشرہ نام کس چیز کا ہے؟ گھریلو نظام، خاندانی نظام، اس کو شریعت کے اصولوں کے مطابق قائم کرنا، ہر ایک آدمی کے حق کا تحفظ کیا جائے، ہر ایک آدمی کے مال کا تحفظ کیا جائے، ہر ایک آدمی کی عزت کا تحفظ کیا جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے وراثت کے احکامات بیان فرمائے، اسی طرح رشتوں کے احکامات بیان فرمائے، کون کون سے رشتوں کے نکاح آپس میں نہیں ہو سکتے، کون کون سے رشتے نکاح جن کے آپس میں ہو سکتے ہیں وہ کون کون سے ہیں، یہ ساری تفصیلات بیان کر کے وراثت کے احکامات، مال کے احکامات، مال کے خرچ کرنے کا طریقہ کار، رشتوں کا تقدس، کاروبار کے طریقہ کار، فرمایا یہ ساری زندگی اختیار کر لو تو دیکھو تمہاری دنیا جنت بن جائے گی، اللہ جل شانہ تمہارے لیے کامیابی کا راستہ نکالیں گے۔ اس لیے فرمایا اپنے گھر کی زندگی، پڑوسیوں کی زندگی، ایک دوسرے کے حقوق کا تحفظ کرو گے تو اللہ جل شانہ تمہارے سارے کاموں میں ڈبل اجر عطا فرمائے گا، تمہارے کاموں میں نیکی اور حسن و خوبی پیدا ہو جائے گی، یہ کمالات پیدا ہوں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو دنیا میں مسلمانوں کا کام کیا ہے، جہاں دنیا میں زندگی بسر ہوتی ہے آپس میں لڑائی جھگڑے بھی ہوتے ہیں، لیکن فرمایا لڑائی جھگڑے میں تم اصول اور معیار مقرر کرو۔ ان اذا تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول، اپنے جھگڑوں کو، لڑائیوں کو ختم کرنے کے لیے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف رجوع کرو، اس قانون کو مانو، اس کے مطابق فیصلے کرو، چاہے تمہارے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک نام نہاد مسلمان اور ایک یہودی، ان کا کسی معاملے میں جھگڑا ہو گیا۔ اب جھگڑا ہو گیا تو مسلمان کہتا ہے کعب ابن اشرف یہودی کے پاس جاتے ہیں فیصلہ کروائیں گے، اور یہودی کہتا ہے نہیں محمد الرسول اللہ کے پاس جائیں گے فیصلہ کروائیں گے۔ آخر وہ مسلمان مجبور ہو گیا رسول اللہ سے فیصلہ کرانے کے لیے کہ وہ اگر نہیں مانے گا تو لوگ کیا کہیں گے، کہ وہ کہیں گے مسلمان ہو کر یہودی سے فیصلہ کراتا ہے، کعب ابن اشرف سے، جاہلیت کے دور کا رشوت خور، ظالم اور متکبر، غلط فیصلے کرنے والا، تم اس کے پاس فیصلہ لے کے جاتے ہو۔ تو مجبور ہو گیا رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ نے دونوں کے دلائل سنے، سننے کے بعد پتہ چلا چیز یہودی کی ہے، یہ اس مسلمان کی نہیں ہے، تو آپ نے فیصلہ یہودی کے حق میں کر دیا۔ تو وہاں سے نکلا مسلمان، کہنے لگا میری تسلی نہیں ہوئی، ابھی وہ نام نہاد مسلمان منافق، تسلی نہیں ہوئی، تو رسول اللہ نے مدینہ میں
اپنی نیابت میں حضرت عمر کو بھی قاضی جج مقرر کیا ہوا تھا جھگڑے نمٹانے کے لیے، تو اس نے کہا حضرت عمر کے پاس جائیں گے، ان سے فیصلہ کروائیں گے۔ اب وہاں پہنچے، اس نے سمجھا مسلمان منافق نے کہ حضرت عمر کافروں کے مقابلے میں، یہودیوں کے مقابلے میں بڑے سخت ہے، وہ دیکھیں گے ایک طرف یہودی ہے ایک طرف مسلمان ہے، فوراً جذباتی ہو کر میرے حق میں فیصلہ کر دیں گے، یہ مال مجھے مل جائے گا۔ وہاں پہنچے تو انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے درمیان فیصلہ کریں، تو آپ نے ابھی فیصلہ کرنے کے لیے سوچ ہی رہے تھے، یہودی نے کہا حضرت عمر سے، عمر کہ اس مقدمے کا فیصلہ محمد الرسول اللہ تو کر چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کیا فیصلہ کیا؟ انہوں نے کہا میرے حق میں۔ اس سے پوچھا تو بتا، انہوں نے کہا بالکل یہ صحیح کہہ رہا ہے، اسی کے حق میں فیصلہ کیا، قرآن اسی کے بارے میں یہ آیات نازل۔ اب حضرت عمر اندر گئے اور اندر جا کر تلوار نکالی، تلوار لا کر اس منافق کی گردن اتار دی۔ اب منافق کے خاندان والے رسول اللہ کی عدالت میں دعویٰ دائر کر دیا، عمر نے ہمارے آدمی کو ناحق قتل کیا، لہذا اس کو قتل کیا جائے۔ اب حضور کی خدمت میں یہ مقدمہ دائر ہو گیا آپ کی عدالت میں، ابھی یہ مقدمہ سن ہی رہے تھے کہ اللہ کی طرف سے یہ رکوع قرآن کا الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، یہ پورا رکوع نازل ہوا کہ آپ نے دیکھا ان لوگوں کا جو خیال تو یہ کہتے ہیں، خیال یہ رکھتے ہیں کہ وہ ایمان لے آئے ہیں، اور ایمان لانے کے بعد حال یہ ہے یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، وہ اپنے جھگڑوں کا فیصلہ طاغوت سے، شیطانوں سے، بدماشوں سے کرانا چاہتے، رسول اللہ کے قانون سے فیصلہ نہیں کروانا چاہتے۔ وقد امروا ان یکفروا بھی، انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا تو انکار کرو، ان کی عدالتوں کا، ان کے قانون کا انکار کرو، اسلام کے عدل و انصاف کے قانون کو مانو، اس کو تو مانتے نہیں۔ لہٰذا حضرت عمر نے صحیح فیصلہ کیا، قرآن نے یہ واضح اعلان کر دیا، فلا وربک لا یؤمنون، تیرے رب کی قسم یہ کبھی بھی ایماندار نہیں ہو سکتے، ایماندار اس وقت ہوں گے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، اپنے جھگڑوں میں آپ کو اپنا فیصلہ تسلیم نہ کر لیں، اور پھر فیصلہ کرنے کے بعد، فیصلہ ہونے کے بعد اپنے دل میں کوئی تنگی بھی نہ پائیں یہ فیصلہ رسول اللہ نے غلط کیا، جو رسول اللہ نے فیصلہ کیا وہ صحیح فیصلہ کیا، اس فیصلے کو ہمارے خلاف ہو پھر بھی اس فیصلے کو صحیح تسلیم کریں دل کی گہرائیوں سے، پھر ایمان مکمل ہوگا۔ جب تک اللہ کے رسول کو جو قانون لے کر آئے اس قانون کی حکمرانی کو تسلیم نہیں کریں گے، ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ اللہ نے حضرت عمر کے فیصلے کو درست قرار دے کر ان منافقین کی کلی کھول دی، قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کے لیے یہ اصول متعین کر دیا، کامیابی چاہتے ہو تو اللہ اور اللہ کے رسول کے قانون اور حکم کی اطاعت میں آ جاؤ، یہ تمہاری دنیا اور آخرت کی نجات ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو، پوری دنیا کے مسلمانوں کو دین کا سچا راستہ، ایمان والا، علم والا، عمل والا، اخلاق والا، اس کی حکمرانی والا، امن اور اطمینان والا، ہم سب کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم لک الحمد۔